15 آیت نمبر 21 سورۃ الحشر۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا، پست ہونے والا، جھکنے والا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، یا تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی لوگ اور منافق لوگ، پیچھے یہودی اور منافقوں کی بات ہی ہوئی نا، یہ ایسے سخت لوگ ہیں کہ ان پر قرآن اثر نہیں کر رہا، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ان پر اثر کوئی نہیں ہو رہا، جبکہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی پست ہو جاتا، جھک جاتا، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اتنی اثر انداز ہونے والی چیز ہے قرآن مجید۔ تو ان کے دل اتنے سخت ہیں، جیسا وہ سورہ بقرہ میں فرمایا نا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، کتنے سخت ہوئے؟ پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پھر پتھروں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل پڑتا ہے، بہہ پڑتا ہے۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے بلندی سے نیچے کو لڑک آتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن تمہارے دل ایسے ہیں کہ نہ روتے ہیں، نہ لڑکتے ہیں، نہ لرزتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ پتھروں سے بھی سخت ہیں دل، جن کے اوپر یہ نصیحت اور قرآن اثر نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ اس کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو وہ بھی پست ہو جاتے اور ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے ان پر اثر نہیں ہو رہا، یہ گویا کہ پہاڑوں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے، ہوا وہ اللہ، اللہ الذی وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادت، اور حاضر کو، وہ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص نام ہے، کسی کا نام بھی رکھنا چاہے بھی تو نہیں رکھ سکتا،
معنی اس کا ہے معبود، اللہ کا معنی ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ الذی، وہ اللہ کے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کرو، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا وہ کیوں معبود ہے، اسی کی کیوں عبادت کرنی ہے، کسی اور کی کیوں نہیں کرنی؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عالم الغیب، ایک تو یہ کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس شہادتی اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو جانتا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی عبادت کرتے رہو اور جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری کوئی عبادت کر رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا عبادت کرنے کا؟ عبادت اسی کی کرنی چاہیے نا جس کو پتا ہو کہ میری کوئی عبادت کر رہا ہے اور کون ہے جو عبادت کر رہا ہے اور کتنی کر رہا ہے۔ تو یہ صرف اللہ ہے، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دو، چلو جو اس کے سامنے ہوگا اس کو تو پتا چل جائے گا کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے، تو جو پیچھے ہوگا غیب میں ہوگا، مطلب وہ لاہور میں ہے اور عبادت کرنے والا گجرانوالہ میں ہے، تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ یا بیک وقت لاکھوں کروڑوں اس کی عبادت کر رہے ہیں تو کیسے اس کو پتا چلے گا؟ یہ صرف اللہ ہے جس کو پتا چلتا ہے اور کسی کو پتا نہیں چل سکتا۔ تو پھر جس کو پتا چلتا ہے نا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جس کو پتا ہی نہیں کہ کوئی میری عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ پہلی دلیل ہے اللہ کے معبود ہونے کی کہ وہ اس لیے معبود ہے، اس لیے وہ ہی معبود ہے کہ وہ ہی جانتا ہے، کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ پھر جانتا غیب کو بھی ہے اور جانتا حاضر کو بھی ہے۔ اچھا اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جو کہا کہ وہ غیب کو جانتا ہے یہ ہماری نسبت سے ہے کہ انسانوں کی نسبت سے جو چیزیں غیب ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ تو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، والشہادتی، اور جو حاضر ظاہر چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ظاہر چیزوں کو تو ہم بھی جانتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، وہ فلاں بیٹھا ہے، وہ فلاں بیٹھا ہے، فلاں بیٹھا ہے، یہ کوئی کمال کی بات تو ہے نہیں۔ یہ بتانے کا کیا مطلب کہ اللہ ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے؟ ظاہر کو تو سارے جانتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم محدود سی ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہمارے سامنے 1 لاکھ بندہ بٹھا دیا جائے، کیا ہم سب کو جانتے ہوں گے؟ ہیں تو سامنے سارے، 1 لاکھ یا 5000 ہی سامنے بندہ بیٹھ جائے تو ہم 5000 کو نہیں جانتے ہوتے، جبکہ ہوتے وہ ظاہر ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو سامنے ہونے کے باوجود ہم کئی چیزوں کو نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ایک بندہ مریض پڑا ہوا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ تو شاید پتہ کر لے، لیکن عام بندے کو کیا پتہ اس کو کیا مرض ہے؟ بس اگر ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا، یعنی سامنے پڑی چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ بیک وقت لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات اس کے سامنے، اور ایک مخلوق کا پورا اس کو پتا ہے، 100% اس کو پتا ہے کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، کس کا کیا فنکشن ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا مسئلے ہیں۔ حتیٰ کہ اربوں درخت ہیں دنیا میں اور ایک درخت کا گرنے والا ایک پتا اللہ کے علم میں ہے کہ آج کس درخت کے کتنے پتے زمین پر گرے ہیں۔ یہ ہے عالم الغیب والشہادت کہ غیب کو تو جانتا ہی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے۔ ہم اتنے بے بس ہیں کہ غیب کا تو ہمیں 1% بھی پتہ نہیں ہے، اور جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم 1-2% جانتے ہیں، 98% 99% ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے معبود ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ پھر هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، مہربان ہے، اور رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ تو جو شفقت کرتا ہے معبود بھی وہی ہوتا ہے۔ جو ظلم کرے اور زبردستی کہے مجھے سجدہ کرو تو وہ کیسا معبود ہوا؟ وہ پھر معبود نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لو کتنی شفقتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 1 حصہ دنیا میں نازل کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو گھوڑی اپنا پاؤں نہیں اٹھا لیتی، اور شیر اور چیتے، یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور، یہ اپنے بچوں کو نہیں پھاڑتے۔ یہ شیرنی ہو گئی اور چیتا ہو گیا، بگیاڑ ہو گئے، یہ اپنے بچوں کو تو نہیں نہ کھاتے،
اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں جو رحمت ہے، فرمایا گھوڑی جو اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے، حدیث میں ہے گھوڑی بچہ پیدا کرتی ہے نا، تو بچہ پہلے دن کا بچہ ہے، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہوا بچہ پیدا ہوئے کو، تو بچہ گرتا ہے اس کے پاؤں میں آ کر، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، تو گھوڑی یا گائے یا بھینس بسا کا تو پاؤں اپنا اوپر نہیں اٹھا لیتی کہ بچے کے اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے۔ تو جو اتنا شفیق اور مہربان ہو تو عبادت بھی پھر اسی کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہی مقدمہ اللہ نے دوبارہ دہرایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ هُوَ الْمَلِكُ، پھر اگلی دلیل یہ دی کہ وہ معبود کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے سب کچھ۔ بس اوقات ایک بندہ گاڑی کا مکینک ہوتا ہے لیکن اس کے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہوتی، اور ایک بندے کے پاس ذاتی گاڑی ہوتی ہے لیکن وہ گاڑی کا مکینک نہیں ہوتا، تھوڑی سی خرابی بھی پیدا ہو جائے تو اس کو مکینک کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو بس اوقات مکینک کہہ رہا ہوتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس ہو، اس کو تو چلانی نہیں آتی، اس کو تو سنبھالنی نہیں آتی، میں اس کو سنبھالوں، لیکن وہ بے بس ہوتا ہے کہ اتنی رقم نہیں ہوتی خرید سکے۔ تو اللہ جو ہے یہ نظام کو چلانے والا بھی ہے، جیسے مکینک گاڑی کو ٹھیک کر کے چلانے والا ہوتا ہے، لیکن صرف چلانے والا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ مالک بھی ہے۔ یہ جو مالک ہے پھر اسی کا حکم چلتا ہے، پھر کسی اور کا حکم نہیں چلتا، تو اس کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ یہ اس کے معبود ہونے کی ایک اور دلیل اللہ نے دی ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، جو مالک ہی نہیں ہے تم اس کی عبادت کرو گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو کہا الملک، وہ مالک ہے، القدوس بہت پاک ہے، پاکیزہ ہے، بے حد پاکیزہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی اس کی ذات میں نہیں، کامل ذات ہے اس کی، ہر قسم کے عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے، حتیٰ کہ اتنا پاک ہے کہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے، کہ اولاد اس کے ہاتھوں میں بسا اوقات بندہ مجبور ہوتا ہے نا، اس کی بیوی نہیں ہے کہ بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو، کسی قسم کی مجبوری اس کو نہیں، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ قدوس ہے۔ تو جو پاک ہو ہر قسم کے عیب سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، یا جو کسی نہ کسی عیب کا شکار ہو اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ السلام، وہ سلامتی والا ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی صفات ہیں، سلام سلامتی والا ہے اور مومن امن دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا سا اقتدار آ جائے نا، کوئی ایک حلقے کا ایم پی بن جائے تو اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے نا، وہ پھر کہتا ہے میں تو بڑا بننے کا ہوں، میرے مقابلے میں کون ہے، پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کے مالوں پر قبضے کرتا ہے، پراٹھوں پہ قبضے کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مالک ہے اللہ کہ دنیا کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ یہ ایم پی اے تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں نا، بہت بڑا مالک ہے کہ اللہ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اتنا بڑا مالک ہونے کے باوجود کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ السلام، سلامتی والا ہے، المؤمن، امن دینے والا ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں مارتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ لیس بظلام للعباد، بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے ہمارا اللہ رب العزت، اللہ تعالی۔ تو جو ایسا ہو کہ بہت زیادہ مالک ہونے کے باوجود ظلم نہ کرتا ہو تو پھر حق اسی کا بنتا ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ المہیمن، نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، لوگوں کے مسائل کا خیال رکھنے والا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا ہے، مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ تو جو حاجتیں پوری کرے، مشکلیں حل کرے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بھائی وہ رب 9 مہینے تک تو بچے کو وہ خوراک دیتا رہے، بند کمرے میں بچے کی حفاظت کرتا رہے، اس کو پالتا رہے، تو پھر 9 ماہ کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم
اس کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی آستانے کا تعویذ اس کو باندھ دو یا کسی نہ کسی بابے کے سپرد اس کو کر دو، تو بھائی یہ تو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا نا تم نے۔ کہ کیا خیال ہے جس ذات نے 9 مہینے ایک بند کمرے میں حفاظت کی ہے وہ بعد میں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو جو حفاظتیں کرتا ہے معبود بھی وہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں المحیمن، حفاظت کرنے والا، نگہبان، نگران۔ تو جو نگہبان ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، پھر کسی اور کی کیوں کرنی؟ العزیز، زبردست ہے، غالب ہے، سب سے اوپر ہے، سب پر بلند ہے، کسی کے متحد نہیں ہے، کسی کے تحت رہ کر کام کرنے والا نہیں ہے، سب اس کے تحت ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ تو جو سب سے اوپر ہو عبادت اسی کی ہوتی ہے۔ الجبار، جبار کا معنی ہوتا ہے اپنی مرضی چلانے والا۔ سبحان اللہ، مرضی اللہ کی ہے بھائی، کسی کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے سامنے محتاج ہو، بے بس ہو۔ اللہ غنی ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ بگاڑنا تو دور کی بات، تم اس سے پوچھ نہیں سکتے ہو کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جبار، اپنی مرضی چلانے والا، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ المتکبر، متکبر ایک متکبر ہے انسانوں کے لحاظ سے، کہ انسان ہوتا کمزور ہے لیکن تھوڑی سی طاقت آتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ یہ کرتا پھرے۔ ایک ہے اللہ کے حساب سے کہ اللہ بڑا بھی ہے اور بڑا بنتا بھی ہے، واقعتاً اللہ بڑا ہے، واقعتاً اللہ ہر طرح کی طاقت اور قوت کا مالک ہے، اور پھر اللہ اپنی اس طاقت اور قوت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ہے، اور یہ اللہ کو ہی جچتی ہے کہ اللہ اپنی بڑائی کرے، اپنے آپ کو بڑا کہے۔ متکبر ہونا یہ اللہ ہی کی صفت ہے، کسی اور کی صفت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی اور طاقت والا ہے ہی نہیں، جتنا بھی ہے وہ کمزور ہی ہے۔ جتنا بھی کوئی طاقتور ہے، پورے ملک کا، پوری دنیا کا مالک کیوں نہ بن جائے، ایک سانس اکھڑنے کی دیر ہے، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں، تو کیا اوقات ہے بندے کی؟ یہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ عما یشرکون، ان سب چیزوں سے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ کوئی بت کی شکل میں ہے، وہ کوئی قبر کی شکل میں ہے، وہ کوئی زندہ پیر کی شکل میں ہے، وہ کسی آستانے اور دربار کی شکل میں ہے، وہ چاند سورج یا وقت کے بادشاہ کی شکل میں ہے، کسی شکل میں بھی لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، تو اللہ ان سارے شریکوں سے بالکل پاک ہے۔ وہ اللہ، دوبارہ اللہ نے وہی بات دہرا دی، وہ معبود ہے، وہ اللہ ہے، الخالق، جو پیدا کرتا ہے۔ یہ اگلی دلیل آ گئی کہ دیکھو بھائی، جو پیدا کرے معبود تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ پیدا کوئی کرے اور عبادت تم کسی اور کی کرو، یہ تو زیادتی ہے۔ اب دیکھو نا، مثال کے طور پر بکرا پیدا کرے اللہ تعالیٰ اور بکرا ذبح ہو غیر اللہ کے نام پہ، یہ تو اللہ کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ کے حق پر ڈاکا۔ چاول بنائے اللہ اور چاولوں کی دیکھ پکے کسی اور کے نام، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ جو بناتا ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، عبادت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تمہیں ایسا ملتا ہے، کوئی اور جو پیدا کرنے والا، تو ڈھونڈ دو، پھر اس کی کر لو عبادت، ایسا ہے ہی کوئی؟ پوچھا نا، وہ قرآن میں ہے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان کو اگر پوچھو کہ زمین آسمان کس نے بنایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو پھر عقل کام نہیں کرتی کہ پوچھتے کس کو ہو، لات منات ہبل اور عزا کو؟ بنایا اللہ نے زمین کو، بنایا اللہ نے آسمان کو، اور عبادت لات منات اور ہبل اور عزا کی، عقل کام نہیں کرتی۔ افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا افلا تعقلون، تمہاری عقل نہیں کام کرتی کہ بناتا کوئی ہے اور پوچھتے کسی اور کو؟ تو گویا کہ جو خالق ہے معبود وہی ہے، الخالق۔ البارئ، خالق کا معنی ہوتا ہے خاکہ بنانے والا، اور بارئ کا معنی ہوتا ہے گڑھنے والا۔
ڈالنے والا. پہلے سچا بنانا، سچا کہتے ہیں کہ سچا کہتے ہیں سچا، پھر اس کے مطابق چیز کو ڈالنا، گڑنا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے وہ کمہار جو ہوتے تھے وہ ایک چکے کو گھماتے تھے، وہ جب وہ تیز گھومتا تھا تو اس کے اوپر نرم مٹی رکھ کے ہاتھوں کے ساتھ جس طرح چاہتے تھے اس کا سٹائل اس کو موڑ دیتے تھے اس طرح. کبھی برتن بنتے دیکھے ہوں گے آپ نے. تو ایسے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان اللہ نے ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی. آپ انسان کو لے لو، دیکھو کیسی کمال مہارت کے ساتھ انسان کو ڈالا ہے. کتنا خوبصورت ناک بنایا ہے، کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی ہیں، کیا کمال کا چہرہ انسان کا بنا دیا ہے. ہاتھ بڑے اچھے خوبصورت بنائے، مناسب سی لمبائی رکھی بازوں کی، نہ اتنے چھوٹے بازو رکھے کہ جس جگہ پر جسم کے کسی حصے تک پہنچانے ہو تو پہنچ نہ سکے، نہ اتنے بڑے رکھے کہ چلتے پھرتے انسان کے بازو زمین کے ساتھ گھسٹتے رہیں. ایسا بھی نہیں کیا. مناسب سی لمبائی بازوؤں کی، مناسب سی لمبائی ٹانگوں کی، مناسب سی لمبائی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی، خوبصورت چہرے کے خد و خال، نین نقشے، کمال کاریگر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کہا وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ، وہی خاکہ بنانے والا ہے اور پھر وہی اس کو ڈالنے والا ہے خوبصورت شکل. المصور، یہ ملتی جلتی صفات ہے. مصور کا معنی تصویر بنانے والا. یہ انسان کی تصویر یا دیگر جانوروں کی تصویر یا زمین کی تصویر، یہ نقشہ پاس کیا تو اللہ نے پاس کیا ہے. فلانی جگہ پر پہاڑ رکھنے ہیں، فلانی جگہ پر صحرا بنانے ہیں، فلانی جگہ پر سمندر ہوگا، فلان جگہ پر دریا ہوگا، فلان جگہ پر فلان چیز ہوگی. یہ تصویر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے ہیں اسماء، نام، الحسنی، اچھے اچھے. یہ اچھے نام جتنے پیچھے بیان ہوئے وہ بھی اور بھی بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. الخالق، البارئ، المصور، یہ سب نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ انسان تو تھوڑا سا اس کو اختیار دے دیا گیا ہے نا، تو یہ بسا کا بھٹک جاتا ہے، اپنے رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کو نکل جاتا ہے. باقی دنیا جہان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. کیا جانور ہیں، کیا درخت ہیں، کیا جمادات ہیں، کیا نباتات ہیں، کیا بہنے والی چیزیں ہیں، کیا اڑنے والے بخارات ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، تعریف، عبادت کرتی ہے. حتیٰ کہ یہ چیزیں تو پھر چیزیں، ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. چیزوں کے سائے بھی، انسانوں کے سائے، درختوں کے سائے، دیواروں کے سائے، یہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ کو کوئی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے زبردست، سب پر غالب، اور حکیم کا معنی ہے کمال حکمت والا. دانائی بڑی ہے، وہ بہت دانا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے. کس کو کہاں پر رکھنا ہے یہ اس کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.